الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. محترم علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا یہ جو پروگرام یا اجلاس عام مثالی معاشرے کے مرکزی عنوان کے تحت منعقد ہو رہا ہے، اس پروگرام میں مجھے آپ حضرات و خواتین کے سامنے خاص طور پر جس عنوان پر یا جس پہلو پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے نسل نو کے ایمان کی فکر کیجیے. اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں جو نعمتیں ہم اور آپ کو عطا فرماتا ہے ان میں ہماری اور آپ کی یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ انبیاء نے دنیا کی کسی محرومی پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی ہو ایسی بڑی کم مثالیں آپ کو ملیں گی، لیکن اولاد کی طلب انبیاء علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی ہے. اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد ہماری نیکیوں کے سلسلے کو جاری رہنے یا رکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہماری اور آپ کی اولاد کو قرار دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. آج کے وہ بچے جو ہماری اور آپ کی گود میں کھیلتے ہیں، یہی بچے کل جوان ہوں گے، سماج کے نوجوان لڑکے اور لڑکی بنیں گے اور قوم کے مستقبل کی آرزوؤں کا مرکز بنیں گے. یقیناً ماں باپ ہونے کی حیثیت سے ہم اور آپ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا کھلائیں گے، اچھا پلائیں گے، اچھا پہنائیں گے، بچوں کو لاڑ دیں گے، بچوں کو پیار دیں گے، بچوں کو ایک اچھا ماحول دیں گے. اور تعلیم کے معاملے میں بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ بچے کے اندر ایسی قابلیت پیدا کریں گے کہ کل وہ دنیا میں سر اٹھا کر جی سکے، سماج میں ایک عزت دار انسان کی حیثیت سے زندگی گزار سکے. ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں وہ ہماری اور آپ کی نیک نامی کا ذریعہ بن سکے، ہمارے بعد وہ ہماری نسل کے جاری رکھنے کا اور ہمارے نیک نام کے باقی رہنے کا ذریعہ بن سکے. یہ سارے وہ مقاصد ہیں جو ہماری اور آپ کی اس دنیا کے ہر ماں باپ کے دل میں ہوتے ہیں اور جس کے لیے وہ محنت کرتے ہیں. اور محنت کرنے والے یہاں تک کرتے ہیں اپنے بچوں کا کیریئر بنانے کے نام پر، اپنے بچوں کی اس دنیاوی مستقبل کو بہتر کر بنانے کے نام پر اپنے کیریئر کی قربانی دے دیتے ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ بڑے شہروں کو منتقل ہو جاتے ہیں.
ایک شہر چھوڑ کر دوسرے شہر چلے جاتے ہیں کہ بچہ پڑھ لے گا، بچہ قابل بن جائے گا، بچہ مہارت حاصل کر لے گا، بچہ کوئی فنکاری حاصل کر لے گا، کوئی بھی فن سیکھ لے گا، تو اس کی وجہ سے اس بچے کا مستقبل سیکیور ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا۔ ماں باپ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے سلسلے میں سوچتے ہیں، اور یہ سوچنا یقیناً ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ یقیناً یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی ایسی نشو و نما کریں کہ اس دنیا کے اندر وہ کسی کے محتاج نہ رہے، اس دنیا پہ بوجھ نہ بنے، اس دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہ بنے، بلکہ اپنے آپ میں اس قدر زیادہ قابل ہو جائیں کہ وہ خود کفیل بھی ہو جائیں، ایک پرسنالٹی ایسی رکھیں کہ جو لوگوں کے لیے پرکشش بن جائے، اور اتنا ہی نہیں ہمارے ساتھ اور ہمارے بعد ہماری نیک نامی کا ذریعہ بنے۔ یہ سب کچھ اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا، اور کل کے بننے والے ہونے والے نوجوان لڑکے اور لڑکی کے بارے میں سوچنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری بھی۔ لیکن میرے بھائیوں اور آج اس مجلس میں شریک میری اپنی بہنوں، آج ایک بڑی اہم بات آپ کو خاص طور پر سمجھنی چاہیے کہ ہم بحیثیت مسلمان جہاں ان ساری ذمہ داریوں کو نبھانے کے مکلف ہیں، وہی ہماری اور آپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت، ایمانی تربیت، اسلامی تربیت کی فکر کریں کہ یہ وہ خاص تربیت ہے کہ جس تربیت پر اصل میں اس بچے کی دنیا اور آخرت کی بھلائی موقوف ہے۔ آپ نے اپنے بچے کی نئی نسل کی ایمان کی فکر نہیں کی، آپ نے اپنے بچے کی دینی تربیت نہیں کی، اس کی زندگی کو اسلام کے رنگ میں رنگنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر یہ ایک ایسی کوتاہی ہے جس پر سب سے پہلے تو اللہ کے سامنے آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا، اور اس سے اللہ تعالیٰ تک جانے سے پہلے ایک بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ اس دنیا کے اندر آپ اپنی اس غفلت کا انجام دیکھیں گے۔ کبھی یہی اولاد آپ کی ہماری نافرمان ہو جائے، کبھی یہی اولاد ہمارے سامنے بگڑ کر سماج کے لیے مسئلہ بن جائے، کبھی یہی اولاد ہمارے اور آپ کے بڑھاپے کا سہارا بننے کے بجائے میرے اور آپ کے بڑھاپے کا اللہ نہ کرے ناسور بن جائے، اور کبھی یہی اولاد ہماری نگاہوں کے سامنے بدعتوں میں نکل جائے، شراب کباب میں نکل جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی اولاد مرتد ہو جائے، یہی اولاد عشق و محبت کے چکر میں مبتلا ہو کر دین و ایمان کی پرواہ کیے بغیر اپنے دین و ایمان کو لٹا کر کسی پہ لٹو ہو کے نکل جائے۔ یہ سارے مناظر اس دنیا کے اندر مجھ کو اور آپ کو دیکھنے پڑیں گے، اور روز قیامت بغیر ایمانی تربیت کے جو بچے اور بچیاں جائیں گی ان کا جو انجام ہوگا وہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اسی لیے یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ نئی نسل کی ایمانی تربیت کی فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اس کا خاص طور پر حکم دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں، اپنے طریقے میں، اپنی شریعت میں اس کا خصوصی اہتمام فرمایا۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ، وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنائے جائیں گے۔ آگ لکڑی سے نہیں، انسانوں اور پتھر سے بھڑکائی جائے گی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، ایسی آگ کہ جس پر مقرر کردہ فرشتے بھی انتہائی سخت مزاج کے ہوں گے، سنگ دل ہوں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم سے سزا دینے پہ آئیں گے تو ذرا برابر نرمی نہیں دکھائیں گے۔ ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے حکم کو پورا پورا بجا لائیں گے۔ ایسی سب جہنم سے اپنے بچوں کو، اپنی نئی نسل کو بچانے کی فکر کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے کہا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ ہمارے بچے، یہ ہماری اور آپ کی شناخت ہے کہ ہم سے ہمارے بعد ان کے ذریعے ہمارا خاندان آگے بڑھتا ہے۔ یہ بچے ہماری اور آپ کی شان ہے کہ ان کے نام سے کل کے دن ہماری پہچان ہوگی۔ یہ بچے ہماری اور آپ کی نیک نامی کا ذریعہ، یہ بچے میری اور آپ کی بڑھاپے کی لاٹھی بھی ہیں، یہ بچے ہمارے لیے ہمارے جذبات کا سہارا بھی ہے۔ یہ بچے ہمارے اور آپ کے لیے دنیا میں الگ الگ حیثیت سے بہت کچھ معنی رکھتے ہیں،
لیکن یاد رکھنا اگر ہم نے ان کی دینی ایمانی تربیت نہیں کی، اسلامی تربیت اگر ہم نے نہیں کی، یہ بچے سب کچھ ہو کر بھی ہمارے اور اپنے آپ کے حق میں کچھ نہیں ہو پائیں گے۔ اسی لیے یہ بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اپنی نئی نسل کی دین و ایمان کی، ان کی اسلامی تربیت کی فکر کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری۔ آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت میں، اپنی احادیث میں کیسے یہ مثالیں ہمارے سامنے رکھی۔ آپ نے لڑکپن میں، آپ نے بچپن میں، آپ نے بچوں کی ابتدائی عمر ہی میں ایسی تربیت کی کہ یہی بچے جب جوان ہوئے، اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اسلام کا پورا وہ پیغام، اور وہ پیغام جو بڑا وزنی پیغام، بڑا بوجھل پیغام اور بہت بڑی ذمہ داری اسی نوجوان نسل نے اٹھائی جن کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں، لڑکپن میں بھرپور کی اور کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ نے سنی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار جانور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس سے کہتے ہیں کہ یا غلام انی اعلمک کلمات، اے لڑکے میں کچھ باتیں تمہیں سکھا رہا ہوں، انی اعلمک کلمات، کچھ باتیں میں سکھا رہا ہوں، ان کو یاد رکھ۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ کہ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ایک بچے کی تربیت میں سب سے بنیادی کام اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اور نہ صرف اللہ سے کی پہچان بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس بچے کا رشتہ جوڑنے کی کوشش کرنا کہ اس بچے کے دل میں اللہ کی محبت بھی آ جائے، وہ بچہ اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ ہی سے امیدیں باندھنے والا ہو جائے، وہ بچہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر بسا لینے والا بن جائے۔ سب سے پہلا جو کام ہے بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کو بٹھایا جائے۔ احفظ اللہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اہل علم نے لکھا سامنے پاؤ گے کہ ایک مطلب یہ ہے کہ روز قیامت اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، لوگ جس دن رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، بچے کو پہلے دن سے یہ بات پڑھاؤ، سکھاؤ کہ بیٹا یہ دنیا چاہے جیسی ہو جائے، ہر لمحے کا تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا ہے، اور زندگی جینے والا حساب کے احساس اور شعور کے ساتھ جیتا ہے، تو جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی زندگی تیری ہونی چاہیے۔ اپنے بچے کی ایسی تربیت کرو۔ اور وہی بعض اہل علم نے کہا احفظ اللہ تجدہ تجاہک کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا خیال رکھو گے، یاد رکھو گے، ان اعمال کی پابندی کرو گے جو تعلق باللہ کی بنیاد ہے، جن سے اللہ سے تمہارا رشتہ جڑتا ہے، تو پھر ہر مصیبت میں، وقت میں تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اپنی ہر ضرورت میں تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ یہ پیغام بچے کو پہلے دن سے اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں، حضرت ابن عباس۔ اور اتنا ہی نہیں، آگے اللہ کے نبی نے توحید کی بنیادیں مضبوط کی۔ آپ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا اذا سألت فاسأل اللہ، بیٹا مانگو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو، جب مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو۔ بھائیو، عرف عام میں جب اس حدیث پہ بات ہوتی ہے تو صرف ایک پہلو پہ بات ہوتی ہے، اور وہ پہلو اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں، اپنی منتیں، اپنی مرادیں، اپنی خوشی، اپنی غم، ہر حال میں اگر کسی سے کچھ مانگنا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگو تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ لیکن میرے بھائیوں، اس حدیث میں صرف یہ توحید کا پہلو ہی نہیں ہے، صرف اس میں یہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو پکا کرو، اس میں یہ تربیت بھی ہے کہ اسلامی شریعت بندوں کو سکھاتی ہے اللہ اگر مجبور نہ کرے، اللہ تعالیٰ ایسی کوئی مجبوری نہ لائے تو کوشش کرو زندگی میں کبھی کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ تمہارا ہاتھ کسی انسان کے سامنے نہ پھیلے، مانگنے والے نہ بنو، لوگوں کے سامنے اپنا دامن پھیلانے والے نہ بنو۔ اللہ کے نبی کی اس تربیت کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے نئی نسل کی تربیت کے رہنما خطوط متعین کرتے ہوئے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جان لو ساری دنیا ایک طرف ہو جائے،
ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور تمہارا کچھ بھلا کرنا چاہے نہیں کر پائے گی الا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مقدر میں لکھے، اور ساری دنیا ایک طرف تمہارا نقصان کرنے کے لیے اکٹھا ہو جائے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی الا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مقدر میں لکھے۔ نئی نسل کے دل و دماغ میں یہ باتیں بٹھانی ازحد ضروری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت، نئی نسل کی تربیت کے سلسلے میں رہنما خطوط بتائے۔ آپ نے کہا مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ بچے 7 سال کے ہو جائیں، واضربوہم علیہا وہم ابناء 10۔ یہی بچے جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں، تنبیہ کے لیے، تادیب کے لیے، بچے کو نماز کی اہمیت بتانے کے لیے ہلکی چھڑی سے ایسی مار مارو جو اسے احساس دلائے کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے، میں نے کوئی غلطی کی، اس کا احساس دلائے۔ ایسے اپنے بچوں کی تربیت کرو، نماز سے اس بچے کا رشتہ بچپن ہی سے جوڑنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بچہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب ہیں۔ کہتے ہیں میرا ہاتھ دسترخوان پہ ادھر ادھر جا رہا تھا، میں کبھی ادھر ہاتھ ڈالتا کبھی ادھر ڈالتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روکا، اور روکنے کے بعد اللہ کے نبی نے ادب سکھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا، اور ادب سکھا اللہ کے نبی نے کہا کہ اے بچے، یا غلام سم اللہ، بسم اللہ کہو، اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو۔ وَكُلْ بِيَمِينِكَ، کھانا کھاؤ تو اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور دسترخوان میں جو تمہارے قریب کا حصہ ہے وہیں سے لینے کی کوشش کرو، وہیں سے کھانے کی کوشش کرو۔ حاضرین گرامی قدر، یہ کچھ احادیث، کچھ واقعات میں نے صرف ذکر کیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ جو جو رویہ رکھا ہے، اللہ کے نبی کہیں سے گزرتے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پہ جو شفقت کرتے تھے، بڑی مثالیں ہیں۔ لیکن یہ بات آج آپ کو میں کیوں سنا رہا ہوں؟ اس لیے کہ بنیادی پیغام اصل میں آپ کو بتانا ہے کہ یہ بچے جب اس دنیا میں آتے ہیں نا، یہ بچے فطرتی اسلام پر پیدا ہوتے ہیں۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا، اس کا باپ شرابی ہو، کبابی ہو، زانی ہو، سود خور ہو، ظالم ہو، اور دنیا کا کتنا ہی گیا گزرا انسان کیوں نہ ہو، لیکن اس کا بچہ اگر پیدا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کا باپ غیر مسلم بھی ہو، وہ بت پرست ہو، وہ مشرک ہو، وہ کافر ہو، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ نسل نو کے ایمان کی فکر کیجئے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے، ان بچوں کی فطرت کو بدلنے سے بچانے کی فکر کرو، ان بچوں کی فطرت کو بدلنے نہ دو۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهُ أَوْ يُنَصِّرَانِهُ أَوْ يُمَجِّسَانِهُ، بچے آتے تو ہیں تو سب بچے اچھے ہوتے ہیں، بچے اس دنیا میں آتے ہیں تو سب بچے صحیح ہوتے ہیں، لیکن اس کے ماں باپ اسے بگاڑ دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، اور بعض اہل علم نے کہا ایسے ہی بدعتوں میں بھی مبتلا کر دیتے ہیں، یجہمانی، اسے جہمیہ بنا دیتے ہیں، یعنی کہ غلط فرقوں کے افکار میں اسے ڈھکیل دیتے ہیں۔ بھائیو، اللہ کے نبی کی یہ حدیث مجھ کو اور آپ کو ایک بڑی اہم بات یاد دلاتی ہے کہ ہماری اور آپ کی تربیت میں یہ بنیادی مسئلہ ہونا چاہیے کہ اصل میں ہمارے بچے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، انہیں ان کی فطرت پر باقی رکھنے کی پہلے فکر کرنی چاہیے، اور ساتھ میں جیسے اللہ کے نبی نے ایک ایک بات سکھائی، آپ نے عقیدہ سکھایا، آپ نے نماز سکھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق اور آداب سکھائے، اور اہل علم نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے، آج وہ بات سن لیجئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جو بندہ آداب کی حفاظت کر لیتا ہے، وہ جو چلنے پھرنے کے، اٹھنے بیٹھنے کے، کھانے پینے کے، گفتگو کے، کوئی کام کرنے سے پہلے، کوئی کام کرنے کے بعد کے جو آداب ہیں، جو بندہ آداب کی حفاظت کر لیتا ہے، اخلاق میں بندہ صحیح ہو جاتا ہے، معاملات کے آداب سیکھ لیتا ہے، جو بندہ آداب کی حفاظت کر لیتا ہے تو یہ آداب اس کی سنتوں کی حفاظت کر لیتے ہیں، اور جو بندہ پھر سنتوں کی حفاظت کر لیتا ہے، یہ سنتیں اس بندے کے فرائض کی حفاظت کر لیتے ہیں، اور جو بندہ فرائض کی حفاظت کر لیتا ہے، ابن مبارک کا قول ختم ہو گیا لیکن بات میں آگے مکمل کر رہا ہوں، کہا جو بندہ فرائض کو
جو بندہ فرائض کی حفاظت کر لیتا ہے اللہ کے حکم سے یہ فرائض کی پابندی بچے کے دین و ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتی. حاضرین گرامی قدر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم بات ہمارے اور آپ کے سامنے بتائی ہے. وہ بات اس حدیث میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ یہ ہے کہ بچوں کی فطرت کو بگڑنے سے پہلے سنبھال لینا یہ آسان ہے. اس کو سنبھالو، پہلے بچوں کو بگڑنے دو اور اس کے بعد پھر سنبھالنے کی بات کرو، یہ دنیا کی نادانی ہے. آج ہمارا مسئلہ یہی ہے، نہ بچپن میں توجہ، نہ لڑکپن میں توجہ، نہ جوانی کے ابتدائی مرحلے میں توجہ. لیکن بچے اور بچیاں، لڑکے اور لڑکیاں جب جوان ہو جاتی ہیں، ہر پروگرام میں ہم نوجوانوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں نوجوان سدھر جائے تو سماج سدھر جائے گا، ہماری لڑکیاں، ہماری بہنیں سدھر جائیں گی تو سماج میں سماج سدھر جائے گا. پہلا سوال سماج سے یہ ہونا چاہیے، اپنے نوجوان لڑکے کو بگڑنے کیوں دیا؟ اپنی نوجوان لڑکی کو بہکنے کیوں دیا؟ وہ جو فطرت پر پیدا ہوئے تھے، ہر بچہ شریف تھا، ہر بچہ مسلم تھا، ہر بچہ فرما بردار تھا، ہر بچہ اللہ کا بندہ تھا. وہ جو فطرت سلیمہ میں بچہ پیدا ہوا تھا اسے بگڑنے کیوں دیا گیا؟ اسی لیے بھائیوں، اپنے بچوں کی تربیت میں اس بات کی طرف توجہ دیجیے کہ ان کی اسی فطرت سلیمہ کو باقی رکھتے ہوئے وہ عقیدے کی باتیں، وہ ایمان کی باتیں، وہ توکل کی باتیں، وہ اللہ ہی سے تعلق جوڑے رکھنے ہی کی باتیں، وہ اللہ ہی سے محبت، اللہ ہی سے امید، اللہ ہی کا خوف اپنے دل میں بسانے کی باتیں. اور دوسرے نمبر پر اس سارے تعلقات جو اللہ سے تعلق ہے اس کے اظہار کے لیے، مظاہرے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے سے رشتہ جوڑنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے رشتہ جوڑنا، ایسی تربیت ہم اپنے بچوں کی کر لے جائیں. آپ کو معلوم ہے اس دنیا کے اندر بہت سارے ایسے اسباب ہیں جو ہم سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اپنی نئی نسل کی ایمان کی فکر ابھی سے کریں. میں پہلی ایک بنیادی بات آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. ابو سفیان ہرقل کے دربار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہرقل نے پوچھا ابو سفیان سے بہت کچھ. ایک سوال ابو سفیان نے یہ بھی پوچھا کہ محمد پر ایمان لانے والے جتنے لوگ ہیں کیا ان میں سے کچھ لوگ واپس پلٹ کر بھی جاتے ہیں، مرتد بھی ہوتے ہیں، اپنے دین سے پھر جاتے ہیں، جس دین پہ ایمان لائے اس سے پھر جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے؟ ابو سفیان نے جواب میں کہا تھا کہ نہیں، ایسا تو ہم نے نہیں دیکھا کہ ایمان لانے والے پھر جاتے ہو، حالانکہ ہم ان پر بہت ساری سختیاں کرتے ہیں لیکن وہ پھر بھی پلٹتے نہیں ہیں. اس وقت ہرقل نے ایک بات کہی. ہرقل جہاندیدہ بادشاہ تھا، عیسائیت کو پڑھا ہوا تھا. اس نے ایک بڑی پیاری بات کہی اور بڑی اچھی بات کہی، اس لیے کہ اس نے حضرت عیسیٰ کے حواریوں کی سیرتیں پڑھ رکھی تھی، اسے معلوم تھا. اس نے ایک بڑی پیاری بات کہی، کہا وَكَذَا الْإِيمَانِ إِذَا خَالَطَتْ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبِ، کا ایمان کا مسئلہ یہی ہے کہ جب وہ دل کی گہرائی میں اتر کر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلا نہیں سکتی، ہٹا نہیں سکتی. بھائیوں، آج نئی نسل کی ایسی ہی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اسلام، یہ دین ہمارے اور آپ کے بچوں اور ہماری اور آپ کی بچیوں، ہمارے اور آپ کے نوجوان لڑکوں اور ہماری اور آپ کے نوجوان لڑکیوں کے ظاہر پر بھی یہ نظر آئے اور ظاہر سے زیادہ ان کے دل و دماغ کے اندر جا کر بیٹھے. میں صرف دل کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دماغ کی بھی بات کر رہا ہوں. ایک طرف دل کے اندر ایمان اتنا مضبوط ہو کہ وہ ذرا برابر بھی نہ ڈگمگائیں، اور دماغ اس قدر زیادہ اسلام اور اسلامی تعلیمات پر مطمئن ہو جائے کہ کوئی اسے ذرا برابر متزلزل نہ کر پائے. کوئی شبہ، کوئی حالات، کسی قسم کی چیز آئے ان کو اپنے دین سے نہ ہٹا پائے. دل و دماغ میں، ان کی روح میں اسلام رچ بس جائے. یہ ہم اور آپ کو اس کی کوشش کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے انبیاء علیہ السلام تو انبیاء، ان سے بہتر مربی کون ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ باکمال مربی کون ہو سکتا ہے؟ حضرت یعقوب ساری زندگی اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، سارے بچوں کو توحید پڑھا رہے ہیں، سارے بچوں کو اللہ کی بندگی کا سبق پڑھا رہے ہیں، لیکن مرنے سے پہلے اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں اور وصیت کر کے جاتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تھا تو کیا تم لوگ موجود تھے؟ تم نے دیکھا؟ انہوں نے کیا کہا؟ اپنے بچوں سے پوچھا.
मा तअबुदून मिन बादी, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, मेरी इबादत कैसे इबादत करोगे, मेरे बाद किसकी इबादत में अपनी जिंदगी गुजारोगे। ये बताता है कि अपनी नस्लों की फिक्र करना, सारी जिंदगी अंबिया सारी तरबियत करने के बाद भी फिक्रमंद रहा करते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तौहीद के इमाम हैं, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, सारी जिंदगी मेहनत करने के बाद फिर भी अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ मांग रहे हैं, फिर भी गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं। क्या दुआ मांग रहे हैं, वजनुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम, ऐ अल्लाह ताला मुझे और मेरे बच्चों को बचा लेना कि कहीं हम बुत परस्ती में ना चले जाए, कहीं हम बहक ना जाए, भटक ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जिस शिर्क से निकल कर आए हम, नहीं तो हमारी अगली नस्लें ना चली जाए। वो दुआएं भी कर रहे हैं, दवा भी है, दुआ भी है, मेहनत भी है, अल्लाह से मांग भी रहे। ये होती है नई नस्लों की फिक्र करना, ये होता है तरीका। हाज़िन गिरामी कद्र, आज के हालात में नस्ल नौ की ईमान की फिक्र करना क्यों जरूरी है। मेरे पास बाकी मानदा वक्त में बड़ी तेजी के साथ कुछ असबाब मैं आपके सामने गिना देता हूं। भाइयों, सबसे पहली वजह इसलिए कि आप ये बात याद रखिए, इस्लाम कोई कपड़ा नहीं, कोई लुबादा नहीं कि आपने अपने आप को मुसलमान कह लिया और आपके कहने के साथ आप पूरी तरह इस्लाम के रंग में रंग गए। नहीं, ये मुसलसल तरबियत चाहती है, अकीदे की तरबियत चाहिए, इबादतों पे तरबियत चाहिए, अखलाकी तरबियत चाहिए, मुआमलात की इस्लाह चाहिए। जब तक मुसलसल तरबियत के जरिए इन्हें मांझा नहीं जाएगा, इनको सवारा नहीं जाएगा, इनको तराशा नहीं जाएगा, इनको खराशा नहीं जाएगा, ये आरजू ही रह जाएगी कि हमारी अगली नस्लें अल्लाह ताला के बंदे बनकर रहे। ये तरबियत ही असल में इनको मुसलमान बाकी रखेगी। बगैर तरबियत के मेरे और आपके घर में पैदा हो जाने से निस्बत तो इस्लाम से बाकी रहेगी। अल्लाह हिफाजत फरमाए, इसकी कोई गारंटी नहीं कि वाकई इस्लाम से रिश्ता भी उनका बाकी रहेगा। ये तरबियत ही है जो उन्हें अपने मकसद जिंदगी से जोड़े रखेगी, उन्हें बताएगी कि उनकी जिंदगी में आने का मकसद क्या है, और मकसद से न सिर्फ आगाही बल्कि इस मकसद जिंदगी से जोड़े रखने का काम ये तरबियत ही कर सकती है। नई नस्लों की तरबियत करो, उनके लड़कपन से उनकी जवानी तक, उनके लड़कपन से उनकी जवानी तक उनको मुसलसल सिखाओ, पढ़ाओ कि इसी के जरिए ये मकसद उन्हें याद रहेगा और वो एक बामकसद जिंदगी जीने वाले मुसलमान बन पाएंगे। बगैर तरबियत के न मकसद का इदराक और शऊर होगा और न मकसद का पता होगा, और कई बार मकसद पता होगा लेकिन मकसद की अहमियत बाकी नहीं रह जाएगी। कई बार मकसद की अहमियत भी मालूम है लेकिन इस मकसद पर कारबंद रहने, जुड़े रहने, लगे रहने का तरीका उनके अंदर नहीं होगा। इसीलिए नई नस्ल की ईमानी तरबियत, इस्लामी तरबियत अल्लाह के नबी के उसवे की रोशनी में मुसलसल करो, ताकि जो इस्लाम उनकी जबान पर है उनके दिलो दिमाग में आए, और दिलो दिमाग के बाद जिस तरह वो दरख्त जो अपनी जड़ें जमीन में गहरी उतारता है तो शाखें बड़ी ऊंची जाती हैं और फल भी बड़े आला निकलते हैं, ऐसे ये ईमान उनके अखलाक में, उनके किरदार में, उनके अमाल में, उनके मुआमलात में, उनकी सुबह शाम में, उनकी खलवत में, उनकी जलवत में, उनकी सुबह में, उनकी शाम में, उनके बाजार में, उनके मकान में, उनके कारोबार में, हर जगह वो ईमान और इस्लाम खुलकर नजर आए। आदमी हर जगह एक ही रंग में नजर आए, वो अल्लाह की बंदगी का रंग, सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग जो अल्लाह ने चढ़ाया है। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह ताला के इस लगाए चढ़ाए हुए रंग से ज्यादा बेहतर रंग कौन सा हो सकता है। भाइयों, ईमानी तरबियत, नई नस्ल की इस्लामी तरबियत, दीनी तरबियत इसलिए भी जरूरी है कि आज हम, खास तौर पर हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, आपको ये बात जाननी चाहिए, समझनी चाहिए कि यहां का मुआशरा बेदीन मुआशरा है, लादीन मुआशरा। आप ये बात समझें, मगरिबी दुनिया पूरी तरह लादीन है, उनकी जिंदगी में मजहब नहीं है, लेकिन मशरिकी दुनिया में इस्लाम के अलावा दीगर अदियान के मानने वाले लोग मजहब को मानते हैं, लेकिन उनमें के भी अक्सरियत आखिरत पर वाकई मानों में ईमान नहीं रखती। नतीजा क्या है, मशरिक और मगरिब का फर्क करीब करीब मिट चुका है और सारी दुनिया लादीन दुनिया है, सारी दुनिया लादीनियत के रंग में रंगी हुई।
ایسے ماحول میں یہ بچہ جب ہمارے گھر سے گلی میں جاتا ہے اور گلی سے اسکول میں جاتا ہے, اسکول سے کالج میں جاتا ہے اور کالج کے ساتھ ساتھ ان بازاروں میں جاتا ہے, اور اتنا ہی نہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ جو موبائل کی دنیا, یہ جو ٹی وی کا اپنا کلچر ہے, سب جگہ دنیا ایک ہی اصول پہ چلتی ہے. وہ اصول یہ ہے کہ دیکھو جو کچھ ہے یہی دنیا ہے, جو کچھ ہے یہی دنیا ہے, آخرت کوئی چیز نہیں. کس نے دیکھی ہے آخرت؟ کیسے یقین کر لو کہ آخرت بھی کوئی ہے؟ اس لیے دنیا میں صرف ایک اصول یاد رکھنا, تمہاری ذات سے کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. بقیہ پھر اس دنیا کی ہر چیز پہ تمہارا حق ہے, ہر مزہ تمہارا ہے. یہاں کوئی ممنوع چیز نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں. دنیا انہی اصولوں پہ جی رہی ہے. آپ دیکھیں بغیر ایمانی تربیت کے ہم اپنے بچوں کو, اپنے نوجوانوں کو, اپنی لڑکیوں کو ایسے ماحول کے حوالے کریں گے تو آخر کب تک یہ بچے اس لادین معاشرے کا مقابلہ کر پائیں گے؟ کبھی نہ کبھی دیر سویر وہ شکست کھا جاتے ہیں, کمزور پڑ جاتے ہیں اور سماج میں وہ لغزشوں کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہماری لڑکیاں کیوں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں, اور یہ بھی ہم کہتے ہیں نا ہمارے مسلم لڑکے مسلم لڑکیوں کے ہوتے ہوئے غیر مسلم لڑکیوں کے پیچھے کیوں دیوانے ہیں, وجہ اس کی یہی ہے تربیت ایمانی نہیں ہو سکی, ایمان ان کے رگوں پہ شرگوں پہ میں اتر نہیں سکا, تو اب انہیں کفر و ایمان کا فرق نہیں معلوم ہے, توحید اور شرک کا فرق نہیں معلوم ہے, اور آخرت کی زندگی جینا اور دنیاوی زندگی کے لیے جینے کا فرق انہیں نہیں معلوم ہے. اس لادین ماحول میں اپنے بچوں کے مستقبل کو, اس دنیاوی مستقبل اور آخرت کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ضروری ہے کہ نسل نو کی ایمانی اور دینی تربیت کی فکر کریں. تیسری وجہ بھائیو, اس وقت قدیم دور سے ایک مسئلہ, شیطان اور اس کی ذریت, اور صرف جنوں میں سے نہیں انسانوں میں سے بھی جو شیاطین ہیں, شیاطین الانس والجن, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہی ڈوبے ہیں, ہم تو برباد ہوئے ہی ہیں, ہم تو بے دین ہوئے ہی ہیں, دنیا والے ہماری طرح سب بے دین ہو جائیں. اور اسی کا نتیجہ آج کے دور میں باقاعدہ مشن کے طور پر منصوبہ بنا کر ٹی وی چینلوں پہ, یوٹیوب چینلوں پہ, فیس بک پیجوں پہ, انسٹاگرام کے ذریعے, یونیورسٹیوں میں باقاعدہ اپنی گروپ بندی کے ذریعے مشن چلایا جا رہا ہے ارتداد کا, دین سے پھیر دینے کا, لادین بنا دینے کا باقاعدہ مشن چلایا جا رہا ہے. ایسے ماحول میں اگر بچوں کی دینی تربیت نہیں کی گئی, نوجوانوں کی دینی تربیت نہیں کی گئی, لڑکیوں کی دینی تربیت نہیں کی گئی, تو آخر یہ بچے کمزور ایمان کے ساتھ, محدود علم کے ساتھ یا دین کی ناکافی واقفیت کے ساتھ کب تک ان شبہات کا مقابلہ کر پائیں گے جو مرتدین یا ایکس مسلم لوگوں کے سامنے پھیلاتے ہیں. آپ یقین کیجئے, میں ایک بات بتا دوں تو شاید آپ تعجب کریں گے. ابھی مجھے مولانا بتا رہے تھے, میں نے ایک چیز دیکھی, ابھی یہ جو پروگرام چل رہا ہے, اس پروگرام کا جو لائیو ٹیلی کاسٹ جا رہا ہے یوٹیوب پہ, اس کے کمنٹ سیکشن میں آ کے ایکس مسلمز لکھ رہے ہیں کہ ایکس مسلم کو فالو کرو اور ہماری باتیں بھی سنو. اللہ کی آپ سمجھو کہ یہ فتنے کس دروازے تک آئے ہیں. ایسے ماحول میں بچوں کی ایمانی تربیت کے بغیر انہیں سماج کے حوالے کر دینا, دنیا میں اس سے بڑی خیانت کوئی نہیں ہو سکتی, اور اپنے بچوں پہ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں, بچوں کی دینی اور ایمانی تربیت اس لیے بھی کرنی ضروری ہے کہ ایک چیز ہے جنہیں ہم خواہشات کہتے ہیں, اللہ نے ہم سب کے اندر رکھی. اسلامی شریعت کا کمال اور خوبی یہ ہے, ہمارے اندر جو خواہشات ہیں, ان میں سے جن خواہشات کا پورا کرنا ضروری تھا اور جس حد تک پورا کرنا ضروری تھا اسلامی شریعت نے اس کی اجازت دی, بلکہ ایسے خواہش پورا کرنے پہ ثواب کا بھی اللہ نے وعدہ کر دیا. اللہ نے جو خواہشات ہمارے اندر رکھی ہیں, ان خواہشات میں سے جن خواہشات کا پورا کرنا ضروری تھا تو اللہ نے ان خواہشات کو پورا کرنے کی اجازت دی ہے. آدمی کو شہوانی خواہشات ہیں, کھانے کی پینے کی خواہش ہے, سنورنے بننے کی خواہش, بہت ساری خواہشات ہیں, مال کی خواہش ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ, اللہ نے جتنی خواہشات ہیں ان میں سے جو ضروری تھی انسان کے لیے ان کو اللہ نے حلال بھی کہا بلکہ کار ثواب کہا, اور جس حد تک ضروری تھی ان کو اللہ نے حلال قرار دیا.
ایمانی تربیت اسلامی تربیت ہوتی ہے، بچے کو معلوم ہے کہ خواہشات میں حلال کیا ہے حرام کیا ہے، وہ رک جائے گا، اپنی خواہشات کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا۔ ایمانی تربیت کے بغیر ہم اپنے بچوں کو اپنی خواہشات کے تابع چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ بچے اللہ کے بندے نہیں رہیں گے، اپنے خواہشات کے بندے ہو جائیں گے۔ یہ ہماری بچیاں اللہ کی بندیاں نہیں رہیں گی، اپنی خواہشات کی بندیاں ہو جائیں گی۔ یہ اللہ کے غلام نہیں رہیں گے، اپنی خواہشات کے غلام ہو جائیں گے۔ اور پھر کل ہم کہیں پتہ نہیں میرا بچہ کیوں اس قدر زیادہ دنیا دار ہو گیا، کیوں دنیا کے مال کے پیچھے اتنا دیوانہ؟ تربیت ہم نے کی نہیں، خواہشات کے جائز اور ناجائز دائرے ہم نے سکھائے نہیں، تو پھر کیسے بچوں سے توقع رکھیں کہ وہ دائرے میں رہیں گے؟ حاضرین گرامی قدر، ہم اور آپ کے سامنے یہ بھی ایک بڑی اہم ذمہ داری کہ ہم ایمانی تربیت نئی نسل کی کیوں کریں۔ ایک بہت بڑا باب ہے جسے شبہات کا باب کہتے ہیں۔ شبہ کہتے ہیں دین اور دین کے جو مسلمات ہیں یا دین کی جو تعلیمات ہیں ان کے بارے میں جیسا ایمان ہمیں رکھنا چاہیے، اس ایمان کو ڈگمگانے والی کوئی بات، اس ایمان میں شبہ یا شک پیدا کر دینے والی کوئی بات، اس ایمان کے سلسلے میں خلل پیدا کر دینے والی کوئی بات، اور خاص طور پر بدعتیں اور اہل بدعت کی باتیں، گمراہ لوگوں کی باتیں، یہ بھی ہر جگہ ہر سو پھیلی ہوئی ہیں، ہر جگہ ہر سو پھیلی ہوئی ہیں۔ ہم اگر صحیح ایمانی تربیت کیے بغیر اپنے بچوں کو اس سماج کے حوالے کریں گے، ہو سکتا ہے ہمارے بچے نمازی ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، با اخلاق ہوں گے، ہو سکتا ہے ہمارے بچے بڑا کوئی گناہ ان کی زندگی میں نہیں ہوگا، بڑے شریف ہوں گے، لیکن اس کی کوئی ضمانت نہیں کہ وہ سنت پر قائم اور باقی رہیں گے۔ کب کون سا فتنہ آ کے انہیں اچھک لے گا، کب کس بدعت کا وہ نوالا بن جائیں گے، کب وہ بدعتوں کا ہوا نوالا بن کر ختم ہو جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا۔ بات مولانا مجھے بتا رہے تھے کہ خاص طور پہ ذکر کرو آپ کے اپنے قریب کے شہر کی بات، آپ کے اپنے اسی صوبے کے شہر کی بات، شکیل بن حنیف کا فتنہ کا ایک شہر میں 2000 نوجوان اس کے فتنے کا شکار ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے ان کی دینی تربیت نہیں کی۔ مہدی علیہ السلام کی جو احادیث جو صفات آئی ہیں، اگر ہم نے صحیح ڈھنگ سے اپنے بچوں کو پڑھائی بتائی ہوتی تو لوگ خود کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام کی جو صفات ہیں ان میں کی اکثر صفات تو اس آدمی کے اندر ہے ہی نہیں، گرچہ کچھ باتوں کو جوڑ توڑ کر وہ بتا لے لیکن ساری صفات تو اس کے اندر اکٹھا ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ بات اگر ہمارے نوجوانوں کو بتا دی گئی ہوتی تو وہ اس فتنے کا شکار نہ ہوتے۔ شبہات کے اس میدان میں جہاں ہر قدم پہ یہ بدعت ہے اور ہر جگہ پہ ایک بدعت کی طرف بلانے والا، اللہ کے نبی نے کہا تھا صراط مستقیم اللہ کے نبی نے درمیان میں کھینچی اور پھر دائیں بائیں راستے اللہ کے نبی نے کھینچے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا تھا ان میں سے ہر دائیں بائیں راستے پر ایک شیطان ہے جو تمہیں اپنی طرف بلاتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بتایا تھا۔ ہم نے نہ صراط مستقیم سیدھے پڑھائی نہ دائیں بائیں راستوں سے اپنی نئی نسل کو آگاہ کیا۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہم برائی میں تھے، آپ کے ذریعے اللہ نے خیر میں لایا، اب اس کے بعد کیا پھر برائی آئے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں آئے گی۔ صحابی نے پوچھا اس برائی کے بعد کیا پھر اچھائی بھی آئے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں اچھائی آئے گی، لیکن میرے دور کی طرح مکمل اچھائی نہیں آئے گی، اس میں کچھ خلل ہوگا۔ صحابی نے پوچھا اچھائی کے اس دور میں خلل کیا ہوگا اللہ کے نبی نے کہا دعات علی ابواب جہنم، اس دور میں صرف جنت کی طرف بلانے والے اللہ کے بندے صرف داعی اور مبلغ نہیں ہوں گے، برائی کی طرف جہنم کے مبلغ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ دعات علی ابواب جہنم۔ صحابی نے گھبرا کے پوچھا اللہ کے نبی آپ ایک کام کیجئے ان کی اپنی صفات بتا دیجئے تاکہ ہم ان کو پہچان لیں۔ اللہ کے نبی نے کہا بات اتنی آسان بھی نہیں، قوم من جلدتنا یتکلمون بالسنتنا، وہ ہم ہی جیسے ہوں گے اور ہماری ہی زبان بولا کریں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ جو فتنوں سے آگاہ کیا، کیا ہم نے اپنی نئی نسل کو ان سے آگاہ کیا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ حاضرین گرامی قدر 1.5 منٹ میرا بچا ہے، میں 2 بڑی اہم باتیں کر لیتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اس ساری برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے نئی نسل کی ایمانی تربیت کے لیے کیا ذرائع ہم اور آپ کو اپنانا چاہیے؟ بہت آسان الفاظ میں 2-3 باتیں میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ مکاتب کے نظام کو محفوظ کرو۔ آج لوگ معاشرے میں آواز دیتے ہیں
کہ ہم پوری قوم کو 100% لٹریسی تک لے جائیں گے. مسلم قوم کو یہ کہنا چاہیے 100% لٹریسی بھی ہوگی اور 100% مکتب کی تعلیم بھی ہر بچے کو ملے گی. اس کے بغیر کوئی بچہ مکتب کے مرحلے کی تعلیم کے بغیر آگے نہیں بڑھے گا. وہ مدرسہ جا کے پڑھے, مسجد جا کے پڑھے, اپنے ماں باپ سے پڑھے, گھر میں مولوی آ کے پڑھائیں, چاہے کہیں سے پڑھے, لیکن ہر بچے کو تعلیم مکتب کی ضرور دی جائے گی. دوسری بات, ہر مسلمان مرد اور عورت کا رشتہ مسجدوں سے بڑا مضبوط رکھو. آپ کو اندازہ نہیں, مسجدوں کا اللہ تعالیٰ نے اتنا خیر رکھا ہے. جو بندہ مسجدوں سے جڑ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اکثر و بیشتر فتنوں سے مسجد کی برکت سے بچا لیا جاتا ہے. عورتوں کو مسجدوں سے جوڑو, عورتوں کو مسجدوں, عورتوں کے لیے مسجدوں کے دروازے کھولو اور نوجوانوں کو بھی مسجدوں سے جوڑنے کی کوشش کرو. تیسری بات, بڑی اہم بات آپ کے سامنے میں کروں. بھائیو, اس قسم کے جو پروگرام ہوتے ہیں یہ بڑے اچھے ہیں کہ ان سے عام بیداری پیدا ہوتی, لیکن علاقائی سطح پر عقیدے کی بنیادی باتیں جیسے الاصول الثلاثہ کا ذکر بار بار آپ کے سامنے آیا, نماز اور طہارت کی بنیادی باتیں, اور خاص طور پر نوجوان نسل کے جو شکوک و شبہات ہیں ان کو سن کر جواب دے کر حل کرنے کی کوشش کریں. جمعہ و جماعت اور اس کے ساتھ اپنے دروس جو ہوتے ہیں ان کو بامقصد بنانے کی کوشش کریں. ایک بات بڑی اہم کہہ کر میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں, اور وہ بات یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم علماء کرام اپنی طرف سے نوجوانوں کو بہت کچھ بتاتے ہیں, لیکن تجربے کی روشنی میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ایسا بھی کچھ انتظام ہونا چاہیے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے, چاہے اسکولوں تک پہنچے, کالجوں تک پہنچے, یا پھر یہ کہ مسجدوں میں موقع دیں. نوجوانوں کو وہ پوچھنے دیں جو ان کے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے, عورتوں کو وہ پوچھنے دیں جو ان کے دل و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے. کئی بار ایسی باتیں سامنے آتی جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں, ان کے دل و دماغ میں بسی ہوئی بیٹھی رہتی ہیں. ان سے بھی کبھی سنا کریں اور سن کر پھر ان کی رہنمائی کریں, اس کی بھی کوشش کریں. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم نے کہا سنا, اور مجھ سے پہلے بھی آپ نے سنا اور بعد بھی آپ بہت سارے اہل علم سے سنیں گے, سب باتوں کو سن کر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.